بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آخری خطبہ۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف تلواروں کی باڑ نظر آتی ہے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر میں پرکاہ کے برابر اس کی حقیقت نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، تم جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حضرت حسن و حسین علیہ السلام سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا اور میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی: اے محشر، اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ اے یزیدیو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر لین وغیرہ بدبخت قبیصیوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ یا آپ یزید کی بیعت کر لیں اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے بدباطینوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف تمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور حسین برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور کون ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو زرہ بن شارقلین نے برچھے سے وار کیا، جس سے آپ علیہ السلام کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے زرہ بن شارقلین کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نکاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا اور بدبخت پے در پہ حملے کرتے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے جب یہ سمجھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے مدینے کی طرف دیکھا اور عرض کی: نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی آن بچا لی۔ آپ علیہ السلام فرش پر گرے تو خولی لین آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر آپ علیہ السلام کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر رہ گیا، زمین پر گر گیا۔ پھر شمر لین آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔
جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بوسہ دیا کرتے تھے اور جس کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چوما کرتی تھیں۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا اور شمر لین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر لین نے جواب دیا کہ جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطور آخر خولی نے ایک تیر چلایا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیشانی میں لگا۔ اس پیشانی پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، آپ علیہ السلام کو غش آ گیا۔ ابن بن سعد لین نے سمجھا کہ زخم کاری ہے، دوڑ کر سامنا کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے، اور جب آپ علیہ السلام نے عمر بن سعد لین کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، اے کمینے۔ وہ بدبخت پیچھے ہٹ گیا اور شمر لین سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو، اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر لین نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نرغے میں لے لیا، مگر اس شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس مارکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ شمر لین نے مکر کی ایک چال چلی اور بلند آواز سے پکارا کہ وہ دیکھو، بھائی کی محبت میں سیدہ زینب علیہ السلام خیمے سے باہر آ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو ذرہ بن شارق لین نے برچھے سے وار کیا، جس سے آپ علیہ السلام کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ذرہ بن شارق لین کو حملے کا جواب دینا چاہا، مگر نکاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا اور بدبخت پہ در پہ حملے کرتے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے جب یہ سمجھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے مدینے کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی آن بچا لی۔ آپ علیہ السلام فرش پر گرے تو خولی لین آگے بڑھا اور سر قلم کرنا چاہا، مگر آپ علیہ السلام کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر رہ گیا، زمین پر گر گیا۔ پھر شمر لین آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر سوار ہو گیا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بوسہ دیا کرتے تھے اور جس کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چوما کرتی تھیں۔ جمعہ المبارک کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا اور شمر لین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر لین نے جواب دیا کہ جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطول علیہ السلام نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، میں بارگاہ عزدی میں 2 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہ خنجر بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے، اور پھر ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر شمر لین نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ صادق جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا گھر لٹایا، کنبھا ذبح کرایا اور اپنی جان راہ خداوند میں قربان کی کہ تاریخ کائنات میں اس عظیم شہادت کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دم آخر بھی شمر لین سے پانی طلب کیا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ آپ زندگی کے لیے پانی طلب کرتے تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ کل قیامت کے دن اگر رب کائنات شمر لین سے پوچھے کہ قتل کرتے وقت تم مرنے والے کو کھانا پینا دیتے ہیں، مگر تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دم آخر بھی پانی نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے عذر کو ختم کرنے کے لیے پانی طلب کیا کہ شمر لین بارگاہ خداوندی میں یہ نہ کہے کہ دم آخر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پانی نہیں مانگا، ورنہ میں ضرور پانی دے دیتا۔ بس یہ وجہ تھی جو آپ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا، جس کے جواب میں شمر لین نے کہا کہ نہر فرات کیا، اگر تمام دنیا کا پانی میرے قبضے میں ہو تو پھر بھی میں تمہیں پانی کا قطرہ نہ دوں۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر زمین پر ایڑی رگڑی، فوراً پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار کو شمر لین کو دکھایا اور فرمایا، اے شمر لین، دنیا کا پانی اب میرے لیے نہیں ہے، اب تو میں جنت میں جا کر آب کوثر پینا ہے، کیونکہ روزہ عشق دیدار الہی سے افطار کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد حقیقت میں اسلام کی سربلندی اور حقوق انسانی کی بقا کے لیے تھا۔ اگر ایسے ماحول میں حضرت امام حسین علیہ السلام میدان عمل میں نہ نکل کھڑے ہوتے تو اسلام کو دور سے ہی اسلام کیا جاتا، انسانی حقوق ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے عزیز و قربا کی راہ حق میں قربانی دے کر تمام بنی نوع انسان پر احسان کیا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کا حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ درس دیا ہے جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسان کو باعزت مرنے اور مر کر ہمیشہ زندہ رہنے کا سبق دیا ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ باطل کے سامنے حق کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرنا، چاہے حق کے مقابلے میں باطل طاقت لاکھوں گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، میرے امام حسین علیہ السلام۔